السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب عاصم خاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس چینل پر نورانی قاعدے کا کورس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ لیسن نمبر 1 یعنی تختی نمبر 1 کو 2 حصوں میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے لیسن نمبر 2 یعنی تختی نمبر 2۔ پہلے والے جو 2 سبق ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ یہ لیسن دیکھیے گا۔ لیسن نمبر جو 1 ہوتا ہے اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے مفردات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، اور لیسن نمبر جو 2 کا ٹائٹل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرکبات۔ سو فرسٹ آف آل سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 2 مرکبات۔ مرکبات اس کی یہ ہیڈنگ ہے، ٹاپک ہے، ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرکبات کی جو میننگس ہوتی ہیں، اگر آپ انگلش کے اندر بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا پھر آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں تو ٹوگیدر لیٹرز یا پھر مکس لیٹرز آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، آگے بھی ٹیچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اردو میں بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں تو ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ آپ اس طرح سے بھی پڑھا سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی پڑھا سکتے ہیں اگر بالکل چھوٹے بچے ہیں کہ ایک سے زائد لیٹرز جتنا بھی ہوتے ہیں ان کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں جی، یہ اس کا ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے اس تختی کی۔ یہ ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی قیمتی ہوتی ہے ہر لیسن میں، اور پورے قاعدے کا جو دار و مدار ہے وہ اسی پر ہوتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مرکب حروف کو ایک ایک کر کے ان کی پہچان کروائیں، مثلا لام ہے، دائیں طرف والا لام ہے اور بائیں طرف والا الف۔ ایک سی صورت والے حروف کے نقطے رد و بدل کر کے یاد کرائیں، مثلا با کا نقطہ اگر اوپر رکھ دیں تو کون سا حرف بنے گا، اور تا کے نقطے نیچے لگا دیں تو کون سا ہوگا حرف۔ تا، قاف، شین اور ثا میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد یہ 2 ہدایات ہیں، اور اس کے بعد اینڈ میں نوٹس ہے۔ بچے کی آسانی اور قاعدے کی خوبصورتی کے لیے پورے قاعدے میں سوائے موٹے حروف کے ہر حرف کو الگ رنگ دیا گیا ہے۔ یہ صرف اسی ورژن کا ہے، یہ جو قاعدہ ہے، جس ورژن کا یہ قاعدہ ہے اسی کے اندر نوٹس ہے، اور بعض اکثر قاعدوں کے اندر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس قاعدے کے اندر جتنا بھی لیٹرز آپ کو گرین ملیں گے ان کو آپ نے بولڈ وائس ریڈ کرنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے، تھک پڑھنا ہے، پر، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ الف، اوپر بھی الف ہے، نیچے بھی الف ہے، اور اس تختی کا جو ایک پیج ہے، پہلا پیج، یہاں پر آپ کو ڈبل لیٹرز ملیں گے، یعنی اوپر بھی الف ہے، نیچے بھی الف ہے۔ اسی طرح سے آگے جو 2 لیٹرز ہیں نیچے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، تو اوپر مرکبات کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہوگی، اور نیچے جو مفردات کی جو کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ لیسن نمبر 1 میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ کنڈیشن ہوگی، یعنی الگ الگ۔ الف، لام، الف۔ اب یہاں پر اکثر بچے کیا کرتے ہیں، لام الف مکس کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ٹوگیدر لیٹرز ہیں، مکس لیٹرز ہیں، لیکن ان کو پڑھیں گے الگ الگ، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر یہ اگر آپ لے لیں یہ والا لیٹر، یا پھر اسی طرح اور لے لیں آگے جو آئیں گے، تو بعض باکس کے اندر 2 یا 3 لیٹر ایسے آ جاتے ہیں اکٹھے، جن تمام کے اوپر مد کرنی ہوتی ہے، اور مد کی جو کوانٹیٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5 الف۔ اگر 3 لیٹر بھی یا 2 لیٹر مد والے آ جاتے ہیں ایک ہی باکس کے اندر، تو بچے کیا کرتے ہیں، اس کی جو کوانٹیٹی ہے، جو مقدار ہے اس کی، وہ پوری نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے آپ نے الگ الگ ہی پڑھانا ہے بچوں کو، اگرچہ یہ مرکبات یعنی مکس لیٹرز ہے۔ اور اگر بچوں کو نہیں آ رہا تو یہ نیچے سے نشاندہی آپ کر کے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا جیسے یہ رائٹ سائڈ والا جو لیٹر ہے، اوپر رائٹ سائڈ والا ایسے ہی پڑھنا ہے، اور نیچے جو الٹے ہاتھ والا
لیفٹ سائڈ والا جو لیٹر ہے آپ نے اوپر والا لیفٹ سائڈ والا سیم یہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ کلر بھی میچ کر سکتے ہیں، بعض قاعدوں کے اندر کلر بھی میچ ہوتے ہیں اوپر اور نیچے والا لیٹرز کے۔ سو نیکسٹ ون، لام، الف، با، الف، لام، الف۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے اس لیٹر کے اندر نا، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ ایک ایک کر کے پہچان کروائیں، مثلا لام ہے، دائیں طرف والا لام ہے اور بائیں طرف والا الف۔ اب لام کو جو لکھا جاتا ہے اس کی جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے تو اس کی یہ کنڈیشن ہوتی تھی، یعنی سیدھے ہاتھ سے لام کو لکھنا شروع کیا جاتا ہے اور الٹے ہاتھ پر یہاں پر اس جگہ پر آ کر لام ختم ہوتا ہے، لیکن الف جو ہوتا ہے بالکل وہ اسٹریٹ ہوتا ہے۔ اب بچے کیا کرتے ہیں بعض دفعہ جب پڑھتے ہیں تو یہ تو اس قاعدے کے اندر تو خیر الگ الگ ورژن ہے اور نیچے بھی جو ہے نا الگ الگ جو ہے نا شیپ دی ہوئی ہیں، بعض قاعدوں کے اندر نیچے بھی نہیں ہوتا اور اوپر کے جو کلرز ہیں وہ بھی سیم ہوتے ہیں، جس وجہ سے بچے فرق نہیں کر پاتے۔ اب جب یہ آپ بچے کو پڑھائیں گے تو آپ بچے کو کلیئر کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ بیٹا اس میں سے لام کون سا ہے اور الف کون سا ہے۔ یہ رائٹ سائڈ والا لام یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں سے اس کو لکھنا ختم کر دیں گے، اور یہ والا الف ہے۔ تو سیم اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی بچے سے جج کروانا ہے، پوچھنا ہے، یہاں پر بھی پوچھنا ہے آپ نے۔ تو یہ جو ہدایات اوپر دی گئی ہیں، یہ جو پہلی ہدایت ہے یہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ نیکسٹ ون آ جاتے ہیں، لام، لام، الف۔ اب یہاں آ کر بچے پھنس جاتے ہیں اس لیٹر کے اندر، کیونکہ جو ہم نے مفردات پڑھا تھا وہ تو الگ الگ لیٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہاں مرکبات کے اندر آپ کو ایک چیز اور بھی دیکھنے کو ملے گی، لیٹرز کی جو دوسری شکلیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہاں پر۔ مثال کے طور پر یہ بھی کاف ہے، اس کی الگ سی شکل ہے، اور یہ بھی کاف ہے، اس کی بھی الگ سی شکل ہے۔ تو لیسن نمبر 2 کے اندر لیٹرز کی جو شکلیں ہوتی ہیں، وہ چینج شکلیں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ تو یہ بعض دفعہ اوپر کا جو لیٹر ہے بچے بھول جاتے ہیں، نیچے والا پہلے پڑھ لیتے ہیں یا پھر اوپر والا ان کو نہیں آ رہا ہوتا، تو یہاں پر آپ نے فوکس کر کے خیال کرنا ہے تھوڑا سا۔ لام، حا، لام، الف، با، لام، با۔ قاعدہ ریڈ کرنے والے چونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ نے ان سے الگ الگ ایک ایک لیٹر ہی سننا ہے، یہاں پر بھی پوری تختی کے اندر۔ اگر بچہ اس کو ملا کے پڑھتا ہے با، لام، با، لام کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بھی پوری نہیں کرتا، مد پوری نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جس وجہ سے لیٹر کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، تو اسی لیے ایک ایک لیٹر کر کے پڑھنا ہے۔ کاف، کاف، اگین وہی بات ہے، یہاں پر لیٹرز کی شکلیں وہ آپ کو چینج ملیں گی، یہ الگ شکل ہے، یہ الگ ہے، اور یہ والی شکل الگ ہے۔ کاف، با، کاف، با، کاف، الف۔ اور قرآن پاک کے اندر جب آپ آگے جائیں گے تو الف آپ کو اس طرح سے ملے گا، یعنی اوپر سے اس کی چونچ نکلی ہوئی ہوگی، اور نیچے جو بالکل اسٹریٹ لکھا ہوا ہے مفردات کی شکل والا یہ بھی آپ کو ملے گا۔ کاف، الف، با، کاف، تا، تا، کاف، ثا، با، تا، ثا، نون، یا۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے، لیسن نمبر 1 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مفردات مینس الگ الگ لیٹرز، ٹھیک ہے، لیکن مفردات کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، دیکھیں آپ دیکھ لیں، میں آپ کو تھوڑا سا اگین چیک بھی کرا دیتا ہوں۔
یہ ہے نون، مثال کے طور پر یہ نون ہے، ٹھیک ہے، یہ نون ہے اور یہ الگ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم لیسن نمبر 2 پڑھیں گے تو اس میں بھی سیم یہی آ گیا، یہ با بھی آ گیا، تا بھی آ گیا، فا بھی، نون بھی اور یا بھی۔ اب یہ یہاں پر اس لیے دیے گئے ہیں کہ جب آپ بچے کو پڑھائیں گے لیسن نمبر 2 مرکبات اور لیسن نمبر 1 مفردات، تو مفردات اور مرکبات ان دونوں لیسن میں فرق کرنے کے لیے بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بچے کو پتہ چلا ہے یا نہیں چلا، یا ویسے اس نے خالی رٹا لگایا ہوا ہے، یہ چیز جانچنے کے لیے یہاں پر لیسن نمبر 1 یعنی مفردات جو ہے اس کی شیپ یہاں پر بعض جگہوں پر دی گئی ہے، اس کی شکلیں دی گئی ہیں پوری مکمل۔ تو بچے سے آپ نے یہاں پر یہ پوچھنا ہے کہ بیٹا یہ والا بتائیں، مفردات ہے، مرکبات ہے، اس کے ذہن میں یہاں پر یہ والی بات ہوگی جو شروع میں اس نے پڑھی ہوگی، یعنی مرکبات، ان لیٹرز کو مرکبات کہا جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی۔ اگر تو لیسن نمبر 1 آپ کا کامیاب ہے، بچے کو ٹھیک طرح سے آپ نے پڑھایا ہے، تو وہ ٹھک کر کے آپ کو بتا دے گا کہ جو ایک لیٹر ہوتا ہے سنگل، اس کو مفردات کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ والا پوچھنا ہے، بیٹا یہ والا کون سا ہے، یعنی 2-3 لیٹر جو اور مکس لیٹرز ہوں گے آپ نے وہ پوچھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے پھر ایک مفردات پوچھنا ہے، ایک مرکبات پوچھنا ہے، پھر ایک مفردات پوچھنا ہے، پھر ایک مرکبات پوچھنا ہے۔ جب آپ بچہ آپ کو صحیح سے بتا دے گا کہ مرکبات یہ مفردات ایک لیٹر ہے، اور یہ 2 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، ان کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے پھر بچے سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ والا مفردات ہے اور یہ والا مرکبات ہے۔ بچہ جب اپنے الفاظ میں بیان کرے گا تو بات مکمل اس کو مزید سمجھ میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ، یا پھر اس بات کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رٹا لگا کر یا کسی سے پوچھ کر تو نہیں آیا، بعض بچے کمزور بھی ہوتے ہیں۔ با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف۔ اگین یہاں پر وہی بات ہوگی کہ لیسن نمبر 1 کے اندر جو ہم نے یا پڑھا تھا اس کے نیچے 2 ڈاٹس تھے، لیکن یہاں پر ایک کے پاس نقطے ہیں اور ایک کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہی بات آگئی، قرآن پاک کے اندر آپ کو کچھ یا اس طرح کی ملیں گے اور کچھ یا بغیر نقطے کے ملیں گے۔ ثا، الف، با، سین، یا، سین، پھر وہی شیپ آ گئی یا کی دوسری والی نقطوں والی اور بغیر نقطوں والی، نون، سین، تا، سین، ثا، سین، ثا، جیم۔ یہاں پر اگین وہی بات ہوگی جہاں پر یہاں پر پہلے ہم نے لام اور ہا کو پڑھا تھا، تو بعض قاعدوں کے اندر یہاں پر لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ یہ الگ الگ نہیں لکھے ہوتے لیٹر، جس وجہ سے بچے جج نہیں کر پاتے کہ پہلے اوپر والا پڑھنا ہے یا نیچے والا پڑھنا ہے، تو آپ نے بتا دینا ہے کہ بیٹا پہلے اوپر والا پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر بھی سیم وہی ہے، پہلے اوپر پڑھیں گے تا اور پھر نیچے پڑھیں گے ہا۔ نیکسٹ ون، نون، خا، یا، ہا۔ یہاں پر اگین وہی بات آ گئی، لیٹرس یا کی جو شکل ہے وہ چینج ہے، اور بعض دفعہ یہاں پر بچے بھول جاتے ہیں، تو آپ نے نقطوں سے جج کرانا ہے بچوں کو، جو کہ لیسن نمبر 1 کے اندر آپ نے یاد کرائے تھے۔ تو آپ نے پوچھنا ہے بیٹا 2 نقطے نیچے کس چیز کے ہوتے ہیں، وہ کہے گا یا کے، تو آپ نے بتا دینا ہے کہ بیٹا یہ والا یا ہے، اور یہ والا شیپ آپ خود بچے کو خود بخود پتہ چل جائے گا آٹومیٹکلی۔ اسی طرح سے یہاں پر با، جیم، یہاں پر اگر بچے کو نہیں آ رہا تو آپ نے بتا دینا ہے کہ بیٹا ایک ڈاٹ نیچے، ایک نقطہ نیچے کس لیٹر کا ہوتا ہے، تو ٹھک کر کے بچہ بولے گا با، تو ایزیلی وہ یہاں پر سمجھ جائے گا۔ یا، میم۔ اب یہاں پر دیکھیں میم کی یہ شکل دوسری ہے اور یہ والی شکل جو ہے وہ دوسری ہے، یعنی اوپر اور نیچے والا چھوٹا میم اور بڑا میم دونوں کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ پھر وہی بات آ گئی کہ یہاں پر آپ کو لیسن نمبر 2 کے اندر
لیٹرس کی جو چینج شکلیں ہوتی ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، وہ ساری آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ اسی طرح سے آگے آ گیا با میم، اب یہاں پر با کی شکلیں چینج ہیں، اوپر والے با کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے، چینج ہے، اور نیچے والے کا الگ ہے۔ یہاں تک ہو گیا ہمارا لیسن نمبر 2 کا پارٹ 1 کمپلیٹ، اور انشاءاللہ اس لیسن نمبر 2 کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ لیسن سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوسچن ہے، کوئی سوال ہے، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، ایزیلی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے ثواب کی نیت سے، اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ فرسٹ والے اگر 2 پارٹ آپ نے نہیں دیکھے لیسن نمبر 1 کے تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے، کہاں پر ہوتی ہے، تو جو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ نیچے آپ کو لوگو بنا ہوا ملے گا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ دوسرا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں پلے لسٹ کا۔ دوسرا جہاں پر یہ جو آئیکن بنا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ یہ پلے لسٹ کا آپشن ہے، یہاں پر آپ نے آ جانا ہے، اور اس نورانی قاعدے کا جو کورس ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گا۔ یہ لکھا ہے نورانی قاعدہ فری کورس فار ایوری ون، اردو اینڈ ہندی۔ قاعدے کے جتنا بھی لیکچرز ہیں وہ تمام آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ 2 لیکچر ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں، دونوں آپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ یہ سبسکرائب کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ نے اس پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا ہے تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔